جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہونے والی ہے۔ آخر وہ کون سی 3 علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن کسی قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کھودنے والے کسی شخص نے حضرت سے پوچھا کہ یا علی مجھے موت کب آئے گی؟ حضرت علی نے فرمایا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ تجھے موت کب آئے گی۔ اس نے کہا یا حضرت پھر بھی موت آنے کی چند علامات بتا دیں، موت آنے کی چند نشانیاں بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا موت آنے کی پہلی نشانی جب جسم موت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے۔ جب انسانی حاجات بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے تو لاغر سا جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خوراک کو جسم کے اندر داخل ہونا بند کر دیتا ہے۔ فرمایا جب خوراک حلق کے نیچے نہ جا رہی ہو، جب پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہ جا رہا ہو، اس وقت جان لینا کہ روح جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ یہ نشانی ہے روح کے جسم کا ساتھ چھوڑنے کی۔ فرمایا موت سے کچھ دیر پہلے ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا یہ جو دل ہے، اس دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ مرنے والا انسان خود بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دل کی یہ جو دھڑکنیں ہیں نا یہ بے ترتیب سی ہونے لگ گئیں۔ جب دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو جائیں تو اس وقت نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل بن جاتا ہے۔ فرمایا روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے مکمل تیار ہو جاتی ہے تو موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کے ہاتھ پیر اور گھٹنوں کا جو رنگ ہوتا ہے یہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان آنکھوں کا رنگ زردی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سانس لینا مشکل بن جاتا ہے۔ فرمایا جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ فرشتوں کو اور شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے تو اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا جب انسان مر رہا ہوتا ہے ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اے انسان اور تیرا مال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا جس کو تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، وہ تیرا مال جس کی وجہ سے تو خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھتا رہا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھتا رہا، وہ تیرے دوست کہاں گئے، تیرے احباب کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے نام پہ جان مار دیں گے، ہم تیرے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اور وہ تیری اولاد کہاں گئی جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر تو کماتا رہا، کھلاتا رہا۔ آج کوئی تیرے ساتھ نہیں مرے گا، آج کوئی تیرے ساتھ نہیں مرنے والا، آج کوئی تیرے ساتھ نہیں موت کا ذائقہ چکھنے والا، آج کوئی تیرے ساتھ نہیں جانے والا، تو یہاں سے اکیلا جائے گا، تو قبر میں اکیلا جائے گا، موت کی تکلیف تو اکیلے میں ہی محسوس کرے گا، تیرے اس درد میں کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو جب انسان مرتا ہے تو انسان کی یہ جو آنکھیں ہیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ انسان جب مرتا ہے روح کے نکلتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، چھت کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک فرشتہ انسان کی روح نکال کے آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت مرنے والا انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہے۔